بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله على الكاذبين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بامقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن مختصر جن وقت تو بعد انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب تساں احباب سن سو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو سادہ حاضر ہونا، علماء کرام کی تشریف آوری، اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرماوے اور نجات کا ذریعہ بڑھاوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے اپنی امت کی اصلاح کرنے میں بڑی بہترین اور خوبصورت نصیحت فرمائی اور بڑی پاکیزہ تعلیم دیتی۔ آپ نے فرمایا ایاکم بالکذب، اے لوگوں جھوٹ کے بچو، کوڑ مارن کے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ کے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ دی وجہ کو بندے دے اندر برائیاں پیدا تھی، یعنی بندہ گناہگار بن دے اور بندہ مجرم بن دے جڑے ویلے بندہ جھوٹا ہوئے، اور جڑے ویلے بندے گناہ آوجے فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جرم، گناہ، برائی بندے دے جہنم دے داخلے دا ذریعہ بن دی ہے۔ یعنی اگر تسا جہنم کے بچنا چاہتے ہو ول برائی کے بچو، اپنے اندر برائی اور گناہ کو نہ منڈو، اور اگر تسا چاہتے ہو کہ گناہ اور برائی میرے اندر نہ آوے ول تسا جھوٹ کے بچو۔ جھوٹ اصل بنیاد ہے گناہ دی، اور گناہ اصل بنیاد ہے جہنم دے داخلے دا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ جھوٹ کے بچیں، اور ویسے بھی اگر جھوٹ دے نقصانات یا نتائج یا اثرات تے غور کیتا وجہ تے بڑی مہلک بیماری ہے جھوٹ۔ مومن بندہ
باقی اگر کوئی خطا مومن دے حوالے نال مشہور و معروف ہوئے تو ول عقل تسلیم کر سکتے، لیکن اگر یہ بات معروف ہوئے کہ مومن بھی ہے تے جھوٹا بھی ہے، یہ بات ناقابل قبول ہے اور یہ ناممکن ہے۔ جھوٹ اور ایمان یہ دونوں چیزاں کٹھا نہیں رہ سکتا۔ جڑے ویلے بندے وچ جھوٹ آ ونجے ول بندہ مومن نہیں رہندا، اور جڑے ویلے بندے وچ ایمان آ ونجے ول بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری کیفیت ہے کہ ساری زندگی دے اندر جھوٹ نے بڑا حملہ کیتا ہوا ہے، لین دین وچ، کاروبار وچ، ہر چھوٹی بڑی بات وچ جن نال مخاطب ہونے سارا جڑا بنیادی نقطہ نظر ہوندے وہ جھوٹ دا سہارا ہوندے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جڑے جھوٹے لوگ ہوندے انہاں دے اوتے ساری لعنت ہوندی ہے۔ یعنی لعنت دا معنی ہے کہ لوگ جھوٹے جڑے ہوندے وہ اللہ دی رحمت تو دور ہونا، اور جڑے جھوٹے لوگ ہوندے وہ اللہ تبارک و تعالی دے غضب دے قریب ہونا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمانے کہ ایسا گھر حاصل نبی کریم علیہ السلام سارے گھر ایک نوار تشریف فرما ہوئے، میری والدہ محترمہ نے میں کو سجا اور فرمایا بیٹا عبداللہ میرو آ کہ میں تے کو کھجورا دے ماں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، حضرت عبداللہ بن عامر فرمانا میں جڑے ویلے قریب گیا میں کو اماں جی نے کھجورا دیتیاں تے کھجورا میں جڑے ویلے گھن گیا، نبی کریم علیہ السلام نے میری اماں کو مخاطب کر کے فرمایا اے عبداللہ بن عامر دی اماں تسن جڑے ویلے اپنے بیٹے کو سرینا پیا آوے اور اے آدھے بیاوے کہ آ میرو میں تے کو کھجورا دے ماں، اگر تساں اندے آمن تے او کو کھجورا نہ دے دے تو ول اے تہاڈا جھوٹ تصور کیتا وجیا، یعنی تساں کہیں کوئی آدھے بیو کہ آ میں کوئی شاید کو دیون گی، یعنی کہیں شاید بہانے ملوم کرنے پڑے، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، دیون کا کوئی ارادہ نہیں، کہ فرمایا ہے جھوٹ تصور کی طرح سے۔ یعنی نبی علیہ السلام اتنی تربیت کرنے ہیں لوگوں دی کہ اتنی بات تک بھی تسا جھوٹی جڑی بات ہے ان کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا گوارا نہیں کرنا۔ امام زہری رحمہ اللہ کے خلیفہ وقت نے پوچھا کہ جیڑی قرآن مجید کی آیت ہے تولا کبرہ منہم، این آیت کریمہ کے مراد کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ این آیت کے مراد عبداللہ بن ابی ہے، تے وہ خلیفہ وقت آکھا لگے غالباً ہشام بن عبد الملک آکھا لگے نہیں اے امام صاحب تساں جھوٹ بولے ہوئے ہو، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ این آیت کریمہ کے مراد عبداللہ بن ابی ہو؟ تے امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا خلیفہ وقت کو کہ میں جھوٹ بولنا پیا، میرے بارے دوسرا آدھے کہ میں جھوٹ بولنا پیا، میری جھوٹ نال اتنی نفرت ہے، میں جھوٹ کو اتنی نفرت نہ دینا کہ اگر ہوں کوئی منادی نے منالا، کوئی آواز نے منالا، کوئی اعلان کرنا لا آ کے اعلان کرے کہ جھوٹ حلال ہے، میں امام زہری غر بھی جھوٹ بولنا گوارا نہ کر سکتا۔ اتنی گندی چیز ہے جھوٹ کہ میں کو اتنی نفرت نہیں دینا، بندے دے وقار کو مجروح کر دیندے جھوٹ، عزت مجروح ہو رہی ہے جھوٹ دی وجہ سے، حیثیت ختم ہو رہی ہے، اینجا سمجھو کہ چہرے دی رات مک رہی ہے بندے دی، جڑے بندے دی زندگی جھوٹ کا مزاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں روزی روٹی کی برکت کو خاصی اندے جڑے بندے دی زندگی دے اندر جھوٹ آ وجے۔ نبی کریم علیہ السلام خود نفرت کر دیا، آپ لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقریب بخاری دے اوپر دوسرا تشریف فرماؤ، درس بخاری دے موقع دے مرکز المودہ کو ڈیرہ غازی خان کو اہل حدیثہ دے طالب علم تو ایک ڈاک کی میسج سوڑ کے وجہ امام صاحب کو خبر ملی کہ فلاں بندے کی ایک حدیث ہے، امام صاحب طور پر بڑا سفر کرنے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھن دی خاطر جب آپ قریب گئے تو وہ بندہ کیا کرنا ہے، وہ ایک جانور کو آپ کو سرے نہ پیائے، میری طرف ذرا توجہ کرے سو انہیں اپنا دامن سیدھا کیتا ہویا چولے کوئی میں سیدھا کر کے کٹھا کر کے جنہیں جانور کو سری دے جنہیں تو سارے ہاں رواج ہے تو انہیں سرے نہ پیا۔ امام صاحب دے دے کھڑے نے
جانور قریب ہے انہیں چولا تلے کی تے دامن تے چولے اس کشے کر آئے، یعنی انہوں نے آسرے دیتے سہارا دیتے کہ چولے اس کشے کھاون دیئے، یعنی جانور سمجھے کہ میرا کھائے، جانور سمجھے کہ میری خوراک ہی ہے، جانور خوراک دے بہانے قریب ہے لیکن وہ خوراک کہنا ہے۔ امام سے واپس پلٹنے لگے، وہ بندہ مخاطب ہوئے جی کہنے لگا کام آئی کیا مسئلہ ہے؟ امام سے فرمانے لگے میں سونا ہاں کہ دوارے کی حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سکھن دی گھر رہا دوارے کی آیا ہمیں لیکن دواری کیفیت نٹھیے میرا زمین اور میرا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں دوارے کی حدیث دینا ہو سکے تسا جڑے جانور نال جھوٹ بولے اور جانور نال دھوکا کیتے ہوئے ہو سکے میں بھی ممکن ہے کہ تسا حدیث رسول جی جھوٹ کو داخل کر دیتا ہوئے میں ایسے بندے کے حدیث دینا گوارا نہیں کرے گا۔ اتنی نفرت آئی ائمہ کو بزرگوں کو تابعین کو صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام اس چیز نال جہی چیز سارا وسیلہ بن چکی ہے اس جھوٹ نال جڑے جھوٹ کو سب بہادری سمجھتے ہیں اس جھوٹ نال شریعت نے نفرت پیش کی ہے جڑے جھوٹ کو سب اپنی دلیری سمجھتے ہیں اس جھوٹ کو شریعت نے حرام قرار دیتے جڑے جھوٹ کو اپنی چلاکی اور اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ حدیثاں پڑھ کے دیکھو ایسا کیڑے پیغمبر دے ہوتی ہیں اللہ نے سب کو کیڑا پیغمبر دیتے نبی کریم علیہ السلام جھوٹ سے آپ کی زندگی اس تصور بھی نہ کیتا ہوا سکتا جڑے نبی کریم علیہ السلام مقام مکرمہ دے گلیاں جو ٹوٹے ودے ہونے نا لوگوں دی نظر پوے آتے آتی نہ دیان لوگی نہ دیان کے محمد اندے بین صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عبداللہ اندہ بے یا عبداللہ دا بیٹا اندہ بے یا ابو طالب دا بھتیجا اندہ بے یا عبد المطلب دا پوتر اندہ بے جڑے ویلے امام کائنات تے نظر پوے مکے دے لوگ دیکھ کے آخر تے مجبور ہونے دے صادق الامین صادق الامین تشریف دیدیا امام کائنات کی زبان اتنا سچی ہے جھوٹ ذرہ برابر بھی شامل کہنا دعوت میدان تبلیغ کے میدان اللہ کی توحید کے میدان زبان کا کلیا رونا اتنا سرنداز ہے امام کائنات جڑے کوئی صفات چڑھے نبوت کی دعوت پہ رہے ہیں توحید کی دعوت پہ رہے ہیں آپ نے اپنے خاندان کا حوالہ نہیں دیتا آپ نے اپنے حسن و جمال کا حوالہ نہیں دیتا آپ نے اپنی عقل مندی کا حوالہ نہیں دیتا آپ نے اپنی تنائی کا حوالہ نہیں دیتا آپ نے اپنے وعدے دی وفات وعدے دی پاسداری کا حوالہ نہیں دیتا آپ نے نبوت کا پیغام پہنچانے کے پہلے توحید کی دعوت دینے کے پہلے لوگوں کی اصلاح کرنے کے پہلے شریعت کے میدان اترنے کے پہلے دینداری کا علم تھمانے کے پہلے آپ نے اپنی زبان کی صداقت پیش کی تھی اپنی زبان کا کردار پیش کی تھے اپنی زبان کی کلیرک پیش کی تھی ہے سارے منی کھڑے ہیں خوشی جی تجربہ کیتے سے غمی جی تجربہ کیتے سے اصل سفر جی تجربہ کیتے سے لیکن بار بار تجربے کرنے کے بعد صحیح نتیجے تے پہنچے تمہارے اندر سنجوت نہیں تھا تاول آپ نے اقراری بات شروع کی تھی تاول آپ نے پوری لا الہ الا اللہ کی بات شروع کی تھی تاول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بات آپ نے شروع کی تھی امام کائنات نے ساتری تعلیم دی تھی ہے جھوٹا بندہ ہوئے نمازی بھی ہوئے نہیں ہو سکتا جھوٹا بھی ہوئے حافظ قرآن بھی ہوئے نہیں ہو سکتا جھوٹا بھی ہوئے پھر عالم بھی ہوئے نہیں ہو سکتا جھوٹا بھی ہوئے تھے مسلمان بھی ہوئے نہیں ہو سکتا جھوٹا بھی ہوئے تھے ایماندار بھی ہوئے نہیں ہو سکتا تیرے میرے رشتے تھکے پہ گئے کوئی دی وجہ تو تیری میری برکت ختم ہو گئی ہے جوڑ دی وجہ تو میں تیرا سامنا کرنے تیار نہیں تو میرا سامنا کرنے تیار نہیں وجہ جھوٹ ہے بیوی خلا گننے تیار خامن طلاق دینے
واسطے تیار وجہ جو تھے بڑا پھرا چھوٹے پھرا نال باہر گوارا نہیں کرے گا چھوٹا پھرا بڑے پھرا نال باہر گوارا نہیں کرے گا وجہ جو تھے اولاد اپنے پیو نال باہر گوارا نہیں کرے گی کہ پیو اپنی اولاد نال باہر گوارا نہیں کرے گا وجہ جو تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اونچی آنکھوں سارے آنکھوں جیڑے چوکی بھی بیٹھے ہو نا میں کو پتہ ہے کیڑے کیڑے ہو لیکن میری مؤدبانہ التماس ہے جب سے دے اختتام تے پتہ لگ دے انما الاعمال بالخواتیم اینڈ سونا کرو سارے جاگ کے بہو تے سونا جیاں جواب دے انہاں کو ایک باری سبحان اللہ اجا بھی مزہ نہیں آیا میرے پیار دیکھ گنو بزرگوں تھوڑا جہاں ایک قسمت نال جلسے پروگرام بندن بڑے اخراجات ہونا بڑی محنت ہوئی ہے دے پیچھو یہی میں ہکے نبھار کا کام نہیں بڑی تحریک ہوئی ہے دے پیچھو اور سارے پروگرام کا پہنا بیانات سارے پروگرام دے سٹیج سارے پروگرام دے پبلک کا نظم ایک ایک چیز اللہ دے فضل و کرم نال مجمع نظر ہو گئی ہے سارے ایک باری گونج پاوے مرکز عمر قرآن مرکز المودہ دے انتقال گونج پاوے آخو سبحان اللہ کیڑی شے کے بچنے بھائیو آخو چوس کے کیڑی شے کے نبی کریم علیہ السلام دے بارے تھوڑا جو ملو توجہ کرو میں بات جلدی ہوتے نا پہلے بات لمبی تھی بھی ہے سارے نبی کریم علیہ السلام چوس میں نہ بولیں گے حضرت سعد صحیح بخاری کی حدیث ہے ذرا غور نال بزرگو میں یہ نہیں چاہتا پڑے سیر دے اوپر بنے بات کہ تھوڑے دلے سفر کوئی میں انہیں مطلب بے مقصد ہو نہ تھوڑا جہاں غور نال جا کے بہو ایمان اضافہ ضرور تھی سی یہ میں گارنٹی دینا اگر بندہ توجہ کرے تو ایمان ضرور بڑھتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تجارت دی غرض نال سفر دے لینا کیا میں کوئی اجازت رہا ہو میں بھیجے میں یہ بیت اللہ کا طواف کی دیوانیا حضرت سعد کو نبی پاک نے اجازت دے دی تھی اجازت کیوں کی دینے کیونکہ مکہ یعنی طرفوں پابندی گئی بغیر اجازت دے تو سا بیت اللہ کا طواف سے عمرہ نہیں کر سکے حضرت سعد کا عقیدہ اگر میں نبی کریم کی اجازت دے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ چکر رہا میں سعد کا عقیدہ ہے او طواف نہیں ہونا جڑے طواف سے امام کائنات کی مہر نہ ہوئے وہ عمرہ نہیں ہونا جڑے عمرے سے نبی کریم کی اجازت نہ ہوئے ایمان سے گوڑے ساتھ کے بڑے ادب نال اجازت پہ گن لیں اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی کہ صحیح البخاری ہے حضرت سعد مکہ مکرمہ میں جائے زمانہ جاہلیت امیہ دے نال اٹھنا بانا امیہ دے نال یاری رہی امیہ دے نال دوستی گئی امیہ دے گھر آ گئے ہاں جی کیا حال ہے ٹھنڈا پیسو گرم حضرت سعد ٹھنڈ کے کہیں شہری طلب نہیں بس بیت اللہ کا طواف کرا چھوڑ حضرت سعد کو امیہ جواب دینے لگے ابو جہل نے بڑی سختی کی دی ہوئی ہے اگر کوئی پکڑا گیا بیت اللہ کا طواف کریں گے اور سبرے ساری رکنیت ختم ہو گئی ہے حضرت سعد تیرا مسئلہ ہے میں طواف ضرور کرے سا تیری ساری یاری کا کیا فائدہ ہے لازمی طواف کرا ذرا توجہ نال سن لے جلائے رات کا آخری پہر ہے جڑے پہر ابو جہل نے دردا ٹائم آئی حضرت سعد پیچھو پیچھو ہے امیہ کو دوے بیت اللہ کا طواف چلنا ہے اللہ کا کہنا ہے جایا جیڑا ٹائم ابو جہل نے سننا ان ٹائم جب ابو جہل حرم جوانا ہے تے کتے سی بندے اندھیرا چھایا ہوا
جٹھے سی بندے جڑے بیت اللہ دا طواف کرے انہیں قریب ہے تے سناتے سی تے غور کی دستے آدھے کون امیہ ہی جی میں امیہ جنالہ دے من خلفہ کا تیرے پیچھو کون ہے تے امیہ پوس لے چپ لے تیرے پیچھو کون ہے امیہ جواب دیں کرے گا تیجی والی پوچھے ہاں بھئی تیرے پیچھو کون ہے امیہ جواب نہیں کرے گا دریا ہویا ہے گھبرایا ہویا ہے حضرت سعد نے اپنے ہاتھ نال ہٹایا تے ہٹا کے انہیں قریب کیا ہے تے آکھن لگے ابو جہل میرے کے پوچھ میں کون انا سعد جے تمہیں مدینہ میں سعد اللہ کے نبی مدینہ شہر دے وچ آیا ہویا ابو جہل آکھن لگے بغیر اجازت تے کوئی کہیں جرت نہیں ہے بیت اللہ دا طواف کرن لئی یاد رکھا ہے موت جان والے ہو جڑا ایمان والا ہوے او جرت مند ہوے جڑا ایمان والا ہوے او دلیر ہوے جڑا ایمان والا ہوے او استقامت دا پہاڑ ہوے جڑا ایمان والا ہوے او غیرت مند ہوے ایمانی غیرت شامل ہونی ہے حضرت سعد آدم و ابو جہل بیت اللہ سارا ہے کلام اللہ سارا ہے رسول اللہ سارا ہے اللہ سارا ہے اصحابو کیا ضرورت ہے اجازت کی نالی اسی میں تو میں چاہیے تقرار تھے سردار دے کو سعد عراب ہے امیہ کھن لگے سعد یاری اپنی جگہ رہ گئی لا تعرفا صوتك عند ابا الحكم اے سارا نواب اے سارا لیڈر اے سارا سردار سارے سردار دی توہین نہ کیا کر سارے سردار دے سامنے آواز اونچی نہ کیا کر خبردار خبردار یاری اپنی جگہ رہ گئی سارے نواب دی توہین نہ کر جڑے امیہ نے مدد کی تھی ابو جہل دی امیہ نے مدد کی تھی طرفداری کی تھی ابو جہل دی حضرت سعد علیہ امیہ دی مدد نہ کر طرفداری نہ کر ایو ابو جہل جڑا تیرا قاتل ہے ایو ابو جہل جڑا تیرے قتل دا ذریعہ ہے ایو ابو جہل جڑا تیرے قتل دا سبب بنسی امیہ کھڑ کے ساتھ الزام نالا سارا سردار تے لیڈر والا سارا قتل کی نے کر سکے جملے سنی ذرا یہ دعوت دا خلاصہ ہی نہیں یہ کانفرنس دا خلاصہ ہی نہیں بلے با کانڈ بابا تے دماغ سر دے تیل علی کار پا کے ون ایمان جنا فاتینا راسا امیہ انہیں کہہ لیا کہ خبردار سارے سردار دے سامنے نہ ہلا حضرت سعد علیہ امیہ ایک جملے میں اپنی مرضی نال نہیں ہلائے اے ابو جہل تیرے قتل دا ذریعہ ہے اے میں اپنی طرف بات نہیں کی تھی میں ایک بیمار آمنہ دلال تر یتیم دی مجلس جلے تامی کہ میرے پاک نبی بیٹے فرمینے امیہ دے قتل دا ذریعہ ابو جہل امیہ دا قاتل ابو جہل ہمیں سنی جڑا دا سارے نواب دے وہ نالا جڑا دا سارے لیڈر دی گستاخی نہ کر میرے نبی کریم کا حوالہ ملے پیرے وچوں زمین نکل گئی ہے پیر کمبن لگ گئے متھے دے پسینہ آنے لگے ابو جہل نے امیہ میں تفرقان لینا پے بڑا میں تیرا قاتل کینے بن سکتا اہل حدیثوں نے خاتم دی دعوت ہے اللہ کا قرآن میرے ہاتھ سے سن کے من جو سارا راہبر کون ہے سن کے من وہابیاں دا پیر کون ہے سن کے من چکا دا پیر کون ہے سن کے من جو سنگر کہنا پھگڑیا ہویا ہے سن کے من جو تابعدار کہنے ہیں سن کے من سامدی کہنے ہیں سارے پیغمبر کا تعارف کیا ہے ایہو امیہ ابو جہل دی آنکھ وچ آنکھ پا کے آ رہے سردارا اگر سعد اپنی طرف بات کریا میں کدی نہ منا اے جیڑی ہستی دا حوالہ دیندا پھرے میں امیہ کا دل میں جملہ بولے گا کہ کوئی زبان چپ نہ رہے اگر کوئی زبان چپ رہی نہیں میں سمجھو بڑا ارمان لفظی آواز پونچ کے ثابت کرائے اس امام کائنات نے موئی رہو آواز خدا کے ثابت کرائے اس مسئلہ کے اہل حدیث نے پروانے رہو آواز اونچی کر کے ثابت کرائے تو اللہ کے نبی نال کتنا پیار ہے امیہ کھڑا دے اے سردار اگر سعد اپنی طرف گال کرے
میں ڈرے نہ منا لیکن جڑی ہستی دا حوالہ دینا کھڑے جڑی ہستی دا حوالہ دینا کھڑے جڑی ہستی دا حوالہ دینا کھڑے میں امیہ دا ذہن میں امیہ دا ذہن میں امیہ دا ذہن اللہ دا نبی مسلمان دا نبی جتنا بھی بولے جھوٹ نہیں بولے گا واللہ ماما یقذب محمد اذا میرا ذہن بنے لے اللہ دا نبی جتنا بھی بولے دے جھوٹ نہیں بولے گا گج بات کیا ہو سبحان اللہ سارا نبی جھوٹا کہنا ہے تے تم ہٹی کپور کی بچا مرے نہیں جڑے نبی دا کلمہ پڑھی ہو نبی جھوٹے کہنا تیرے رشتے چکیوں جھوٹا گئے لین دین بھی جھوٹے وپار بھی جھوٹے کاروبار بھی جھوٹے دال دال دے جھوٹ ساری زندگی اپنی زندگی دی بنیاد بھی کون میں بنائی ہوئی ہے برکت کے دعا میں سکون کے دعا میں رحمت کے دعا میں اللہ سبحانہ قرآن کریم میں فرمائے لے دنیا کائنات والے جھوٹ کے بچ لے تے سچ بولا کرو تیرا بندہ جھوٹا ہو سی انہیں تے اللہ دی لعنت ہو سی اللہ دے میں آپ بھی سچا ومن اصدق من اللہ حدیثا میں آپ بھی سچا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ دے میرے نبی بھی سچے ہیں واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا حضرت اسماعیل بھی سچے ہیں واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا حضرت ادریس بھی سچے ہیں واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا حضرت یوسف بھی سچے ہیں یوسف ایوب الصدیق آمنہ بلال عبداللہ دجان شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر ساقی معشر جن عالم ارواح دا سردار عالم دنیا دا سردار عالم برزخ دا سردار عالم معشر دا سردار نباتات دے عالم دا سردار اب ہم نے دیکھے نبی دا دوسرا کلمہ پہ ہے اے نبی بھی سچے ہیں اتنا بھی بولے لیا اللہ دی بہی دے مطابق بولے لیا جھوٹ کے بچوں کی عادت بناؤ سچ بولنے کا مزاج بناؤ اللہ رحمت بھی نازل کرے سی تے اللہ برکت بھی پاس ہوئے سی ہمارے کافی نظر